बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है। आज दोनों बड़ी खबरें हैं। दोनों बड़ी खबरें ये हैं कि एक खबर, अफगानिस्तान की हुकूमत ने आज बहुत बड़ी कार्रवाई की है, या यूं कहिए कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने अपने मौत के परवाने के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। हमारे पास जो खबर है वो ये है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनकी कमर तोड़ दी गई है। कमर किस तरह तोड़ दी गई है? आज के जमाने में जो जंगें लड़ी जाती हैं वो इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर लड़ी जाती हैं, और इसमें देखना यह पड़ेगा कि इंडिया का रोल क्या है, क्योंकि अशरफ गनी ने यह भारतीय हुकूमत से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें इक्विपमेंट दें, आप हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट करें, आप हमें हमारी एयर पावर को बूस्ट करें और इंटेलिजेंस शेयरिंग करें। और इस वक्त आज की जो बड़ी खबर सबसे बड़ी है वो ये है कि अफगान फौज का ये दावा है, जो वजारत दाखिला है अफगानिस्तान की, कि उन्होंने जो तालिबान हैं अफगानिस्तान के, उनके इंटेलिजेंस चीफ को मार दिया है। और इसके बाद अब तालिबान से यह तवक्को रखना कि तालिबान वापस जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, ये इंतहाई फजूल बात होगी। तो मैं इस हवाले से बताऊंगा कि अफगानिस्तान के तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ कौन थे, और इसके अलावा दो लोग गिरफ्तार हुए हैं, तालिबान के हाई प्रोफाइल लोग हैं। ये शायद इस वक्त चंद सालों के अंदर जो आज सबसे बड़ी किसी की जान गई है वो इंटेलिजेंस चीफ है तालिबान की। उनकी प्रोफाइल कहां पे कार्रवाई की है? क्योंकि इंडियन असलहा आने के बाद, इंडियन तैयारों के आने के बाद ये कार्रवाई हुई थी। स्पेशल फोर्सेस मैदान में आई थी। ये लिंक मैंने आपको क्रिएट करके देना है और बताना है कि नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से मदद की है अशरफ गनी की। यह है आज की पहली बड़ी खबर। दूसरी जानिब मैंने आपको बताया था कि इस वक्त जो जंग है वो अशरफ गनी की हुकूमत की सिर्फ एक सुपीरियरिटी है या एक बर्तरी है, वो है एयर पावर। एयर पावर से मुराद ये है कि आज हमने इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ सूबे हैं उन सूबों के अंदर गजनी की बात की, तुखार की बात की, दीगर हरात की बात कर रहे हैं, हिलमंद की बात कर रहे हैं, कंधार की बात कर रहे हैं। वहां पे एयर स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा की जा रही हैं और अफगान फौज एयर स्ट्राइक्स करके अपने आप को इस वक्त बर्तरी साबित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज अफगान तालिबान ने उस बर्तरी का भी हल निकाल लिया है। अफगानिस्तान के तालिबान की अगर मैं ये बताऊं कि एयरफोर्स लॉन्च कर दी गई है तो आप हैरान हो जाएंगे। आप कहेंगे जी हम गलत बात कर रहे हैं, कि ये कैसे हो सकता है कि उनके पास ऐसी सलाहियत हो। एयरफोर्स का काम क्या होता है? एयरफोर्स का काम होता है दुश्मन पे हमला करना, दुश्मन के जहाज आ जाए उनको मार गिराना, उनके ऑपरेशन को नाकाम बनाना। तो खबर यह है कि उन्होंने काम कर दिखाया है। मैं आपको बताऊंगा कि 2 तैयारे मार गिराए हैं उन्होंने अफगानिस्तान की फौज के, बाकायदा सबूत के साथ, लिंक के साथ, कि आप इस वीडियो को यहां रोक के जाएं, गूगल करें, या मैं आपको लिंक बताऊंगा, आपको खबर की तस्दीक हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि तालिबान ने कार्रवाई की क्या है। लेकिन ये दोनों खबरें तफसील के साथ बयान करूंगा, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। जनाब, आज अफगान फौज ने अपनी मौत को दावत दे दी है। मुल्ला उमर का पीछा अमेरिका सारी उम्र करता रहा और मुल्ला उमर उनके हाथ नहीं लगे। एक तबई मौत हुई उनकी, कराची के एक हॉस्पिटल के अंदर वो जेर इलाज भी रहे। मुल्ला उमर का बाद जितने भी तालिबान के लोग हैं, जो भी कुछ हुआ, उनको अमेरिका नहीं तोड़ सका, अमेरिका उनको नहीं मार सका। अशरफ गनी की हुकूमत कैपेबल कैसे हो गई उन लोगों को मारने के हवाले से? यह है बुनियादी सवाल। मैंने आपको जो चीज बताई थी, मैं उस खबर को आज भी कायम हूं कि इंडियन फौज के जो तैयारे आए हैं वो खाली तैयारे नहीं थे, बल्कि उसके अंदर इंडियन फौज ने एमुनिशन पहुंचाया। इंडिया इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है इस वक्त। तो तालिबान ने कहा था अगर आप चाहते हैं कि आपका कश्मीर महफूज रहे, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बारे में कोई कार्रवाई न करें, तो इसका मतलब यह है कि आप गैर जानिबदार हो जाएं। इनका असलहा पहुंचने के बाद कंधार के कौंसलेट पे जब कब्जा हो गया
تو اشرف غنی حکومت کو ایک اور موقع ملا اور انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں آپ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے، وہ تو آپ کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر آج افغان طالبان کے خلاف سب سے بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ اور اس وقت کی اطلاعات کے مطابق صوبہ لوگر جو ہے، لوگر کے اندر افغانستان کی اسپیشل فورسز نے 12 جولائی یعنی کو کارروائی کی ہے، اور اس کارروائی کے دوران افغانستان کے طالبان کا انٹیلیجنس چیف جو ہے اس کے مارے جانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ یہ جو دعویٰ ہے یہ افغانستان کی وزارت داخلہ کا ہے۔ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا اس کو کوٹ ضرور کر رہا ہے، لیکن اس وقت آزاد ذرائع سے اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی کیا واقعتاً جو انٹیلیجنس چیف ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف یہ انٹیلیجنس چیف ہیں کون، یہ بھی بتاتا ہوں، لیکن پہلے اس کارروائی کے متعلق آپ سن لیجئے۔ اسپیشل فورسز جن کے پاس نائٹ ویژن کیمراز ہیں، جس کے پاس امریکن اکوپمنٹ ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ کے بغیر ایئر سٹرائک بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پہ را جو ہے اپنا وہ نمک جو ان کا کھاتے رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے ہیں، اس کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ طالبان کے 2 ہائی پروفائل لوگ آج افغان فوج نے گرفتار بھی کیے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کارروائی کے متعلق اور انٹیلیجنس چیف کی پروفائل کے متعلق، عام طور پہ جو سپائز ہوتے ہیں یا جو اس سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان کی شناخت خفیہ رکھی جاتی ہے، اور وہ خود بھی لائم لائٹ میں نہیں آتے کیونکہ ان کا کام ہی ہے۔ قاری شغاسی صاحب ان کا نام ہے جی، افغانستان کے طالبان کے جو انٹیلیجنس چیف تھے، صوبہ لوگر کے گاؤں محمد آگاہی کے اندر طالبان نے ایک آپریشن میں حصہ لیا۔ یہاں پہ ان کے ٹھکانے کے اوپر حملہ کر کے افغانستان کی فوج کا دعویٰ ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا اس وقت اس خبر کو کوٹ ضرور کر رہا ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا یہ خبر دے رہا ہے، اس کی آزاد ذرائع سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی، طالبان نے بھی ابھی تک نہیں مانا۔ لیکن بہرحال اگر اشرف غنی کی حکومت یہ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے تو یہ ان کی ایک ڈیکیڈ کی میں سب سے بڑی کامیابی مانتا ہوں، اور یہ ان کی واقعتاً۔ اب آ جاتے ہیں طالبان جو ہیں، ان کو بھی اندازہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا انہیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے جناب، انہیں اندازہ تھا کہ جو ایئر سٹرائکس ہے نا، ایئر پاور ان کی یہی مسئلہ ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے پائلٹس کا انہوں نے کچھ انجام کیا، ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ایک ایک کر کے۔ افغان طالبان نے پہلی میں ان کی کارروائی سے متعلق ایک جو ان کی ذبیح اللہ مجاہد صاحب ان کے ترجمان ہیں، ایک مختلف علاقے جو ان کے کنٹرول میں آئے ہیں 423 اضلاع میں سے، اس حوالے سے افغان حکومت کچھ ویڈیوز، کچھ پوسٹرز، کچھ تصاویر کے ذریعے پروپیگنڈا یہ کر رہی ہے کہ طالبان نے وہاں پہ پابندیاں لگا دی ہیں، طالبان نے یہ کرنے کو کہا ہے، یہ نہیں کرنے کو کہا ہے۔ اس پہ آج باقاعدہ اعلامیہ جاری کرتے ہوئے طالبان نے کہا ہے یہ صرف اور صرف ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ایک ٹیکٹیکل وار ہے جو ہمارے خلاف ہمارے امیج کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا آج جو اصل خبر ہے وہ اگر ان کے انٹیلیجنس چیف مارے گئے ہیں تو یہ خبر تو ہے، بہت بڑی خبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ افغانستان کے طالبان نے ایئر پاور بھی حاصل کر لی ہے اور ان کی ایئر فورس بھی میدان میں آ گئی ہے۔ میں نے انٹرو کے اندر آپ کو بتایا تھا ایئر فورس کا کام کیا ہوتا ہے۔ ایئر فورس کا کام پہلا یہ ہے کہ دشمن کے اوپر اٹیک کرنا، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ایئر فورس کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ دشمن کا طیارہ آپ کے اوپر حملہ کرے یا دشمن کارروائی کرے تو آپ اس حملے کو ناکام بنائیں۔ طالبان یہ بھی کر رہے ہیں۔ آج 2 افغان طیارے مار گرانے کی اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں، اور اس سلسلے میں ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے، میں نے آپ کو کہا تھا میں لنک آپ کو دوں گا، آپ جا کے اس کو ٹویٹر کے اوپر، گوگل کے اوپر جا کے کراس چیک کر سکتے ہیں کہ کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر، اور جو افغان طالبان کے ساتھ منسلک ٹویٹر ہینڈلز ہیں اس کے اوپر یہ ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے جس میں 2 ہیلی کاپٹرز گرتے ہوئے دکھائی دیے گئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ہیلی کاپٹر جو ہیں امریکہ کے دیے ہوئے تھے افغان فوج کو کہ جاؤ طالبان کے خلاف کارروائی کرو، تو طالبان بھی مکمل طور پہ تیار ہیں۔ لیکن اب خیر منانی چاہیے بھارت کو۔ آج جو کندھار کا ان کا کانسلیٹ ہے اس کے اوپر تو انہوں نے قبضہ کر لیا۔ وہ قبضہ کس بنیاد پہ ہوا تھا؟ کیونکہ آپ کے طیارے یہاں پہ اسلحہ لے کے آئے تھے اور وہ اسلحہ ہینڈ اوور ہوا، اس کے بعد ریئیکشن آیا۔ اب آپ نے ریڈ لائنز کراس کر لی ہیں، اور اگر آپ ریڈ لائنز کراس کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا، کیونکہ طالبان نے آپ کو سادہ الفاظ کے اندر یہ میسج کنوے کیا تھا آپ کے میڈیا کے ساتھ انٹرویو کے دوران کہ دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جنگ چونکہ اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ ہے، آپ ماضی میں اشرف غنی کے سپورٹر رہے ہیں، اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں، تو آپ فی الحال اس سے دور ہو جائیں۔ لیکن آپ دور نہیں ہوئے، تو آج کی یہ دونوں جانب سے، دونوں جو سائیڈز ہیں انہوں نے بڑے بڑے اٹیک کیے ہیں۔
اشرف غنی کی حکومت کی بہت بڑی کامیابی کہ انہوں نے انٹیلیجنس چیف، اگر یہ خبر سچ ہے، کیونکہ میں اس وقت اس کی تصدیق نہیں کر پا رہا، آزاد ذرائع سے بھی اس کی تصدیق نہیں ہو رہی، افغان حکومت کے دعوے کی بنیاد کے اوپر ہم آپ کو کہہ رہے ہیں۔ دوسرا، طالبان کے طیارے مار گرانے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ اتنی آسان نہیں ہے جتنی یہ سمجھ رہے ہیں، آنے والے چند دنوں کے اندر صورتحال اور خراب ہوگی، اور جو اسپیشل فورسز ہیں ان کا اب اس کو میدان میں اتارا اشرف غنی نے۔ اسپیشل فورسز کا طالبان کیا حل نکالتے ہیں یا کیا توڑ نکالتے ہیں، اس کے لیے میں ویٹ کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کو فالو کر سکتے ہیں، میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔